اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور لین دین میں گواہ اور لکھنے کی تاکید، حفظ قرآن۔ تو اب یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس آیت میں قرآن کریم کی تمام آیتوں سے یہ آیت بڑی ہے، اور ویسے تو الفاظ کے اعتبار سے تو یہی آیت بڑی ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی سب آیات سے بڑی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ ادار کے معاملات لکھ لیا کریں، تاکہ رقم بھی اور میعاد بھی یعنی وقت جو ہے خوب یاد رہے، اور گواہ کو بھی غلطی نہ ہو، اور اس سے ایک وقت مقررہ کے لیے ادار دینے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کسی سے قرض لے سکتا ہے، کسی کو قرض دے سکتا ہے، وقت مقرر ہو اور جو ہے جتنی رقم لی ہے وہ بھی لکھ لی جائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ والوں کا ادار لین دین دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، باوتا جو ہے چکا لیا کرو، اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لیں یا دیں تو جو چیز لے رہے ہیں دے رہے ہیں، اگر غلہ نہ جائے یا کچھ بھی ہے تو ماپ لیں اس کو، جو چیز ماپنے والی جو تولنے والی اس کو تول لیں، اور مدت کا بھی جو ہے نا مدت سے مقرر کر لیں کہ ہم اس مدت تک دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نا یہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لکھ لیا کرو، اللہ کا حکم ہے کہ تم لکھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہے، یعنی امی امت ہے، نہ تو ہم لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی پڑھنا جانتے ہیں، تو اب اس کا کیا کریں؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ لکھ لیا کرو، اور ہم بخاری اور حدیث کے اندر ہے کہ ہم تو لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب الصوم کے اندر ہے، باب اس کا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے، اس کی کتاب الصیام میں باب وجوب صوم رمضان میں۔ تو اس اب ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ اللہ کہتے ہیں لکھ لو، اور حدیث میں کہ ہم لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ تو تطبیق اس طرح ہے کہ دینی مسائل اور شرعی امور کے لکھنے کی تو مطلق ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جو دینی مسائل ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اب یہ نہیں کہ ہم اس کو نہیں لکھیں گے کہ ہم نے کتنی مدت تک اس پہ عمل کرنا ہے، کتنی مدت تک نہیں۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے پیش نظر ہمیشہ کے لیے شرعی امور پہ عمل کرنا ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے حد آسان اور بالکل سہل کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حفظ اور احادیث کا حفظ قدرتاً لوگوں پر سہل ہے۔ جس طرح دنیا کی کتابیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں یاد کرنے میں مشکل ہے، ایسے قرآن اور حدیث مشکل نہیں ہے، ان کے اوپر عمل کرنا مشکل نہیں ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو اب لیکن دنیاوی چھوٹی بڑی لین دین کی باتیں اور وہ معاملات جو ادار ہوں تو ان کی بابت بے شک لکھ لینے کا حکم ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حکم بھی وجوباً نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اب جس طرح دیکھیں نا اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض جو ہے بعض کو امین جانتا ہے تو وہ اس کی امانت اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ مطلب یہ کہ یہ فرض نہیں ہے وجوب کے اعتبار سے نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہے لکھنے لینے دینے کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، یا جو گواہ ہے وہ کمی زیادتی کر جائیں گے، یا جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے میں کمی بیشی کر جائے گا، تو پھر آپ لکھ لیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جو دنیاوی امور ہیں ان کے معاملات آپ لکھ لیں، دینی امور لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کب تک ہم نے کرنے ہیں یا میعاد مقرر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ دینی امور کا جو ہے نا ان کو نہیں لکھنا، دنیاوی امور کا لکھ لینا ہے۔ اصل بات اس کی طرف اشارہ کیا جائے، جو لین دین ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت کے امور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے، حضرت مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے تھے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے نا دوسرے آدمی سے ادھار پیسے مانگے 1000 دینار۔ تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان صرف اللہ ایک گواہ کافی ہے، میں تم سے ادھار قرض لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی ضمانت لاؤ۔ اس نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے، کہ
میرے اور تمہارے درمیان صرف اللہ ضامن ہے اور کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے، ادائیگی کی میعاد مقرر ہوگی۔ کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، گواہ بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے۔ تو اب نہ ادائیگی کی میعاد یعنی وقت مقرر ہو گیا، اور اس نے 1000 دینار اس کو گن کر دے دیے۔ اس نے طریقہ سفر کیا، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا تھا۔ اس نے جس نے قرض لیا ہے نا، وہ ایک کنارے سمندر کے ایک سائڈ پہ تھا، تو دوسری سائڈ پہ آ کے کسی سے اس نے قرض لیا تھا کہ میں تمہیں واپس دے جاؤں گا۔ سمندر کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ جب وقت مقرر پورا ہوا تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی کشتی یا کوئی جہاز ملے تو میں اس میں بیٹھ جاؤں اور جا کر اس کی رقم کو ادا کراؤں، لیکن اس کو کوئی بھی جہاز نہ ملا۔ تو جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، اسے بیچ سے خالی کیا، کھوکھلی کر کے نا اندر سے، تو اس میں 1000 دینار رکھ دیے، اور ساتھ ایک جو ہے نا پیج کے اوپر لکھ دیا کہ میں نے جو تمہارا قرض تم سے لیا تھا تمہیں دے رہا ہوں واپس، کیونکہ اس میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ کو ضامن بنایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس نے نا اس کے منہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ ضامن لاؤ، تو میں نے اللہ تجھے ضامن بنایا تھا۔ اور اس پر وہ خوش ہو گیا تھا کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی ضامن کافی ہے۔ تو پھر اللہ اس نے گواہی مانگی تو بھی میں نے تجھے گواہ کہا۔ تو اب جب کہ اپنا قرض ادا کر رہا ہوں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اللہ میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنا قرض ادا کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ شمائلہ 1 منٹ ذرا سٹاپ کریں۔ تو بتا رہی تھی کہ اس جو شخص تھا نا جس نے قرض لیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا اور تجھے ضامن بنایا تھا، تو وہ اس بات پر خوش ہو گیا تھا کہ اللہ ہی گواہ کافی، اللہ ہی ضامن۔ تو اب جب کہ میں اپنا قرض ادا کرنے آؤں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، تو اللہ میں یہ رقم تجھے سونپتا ہوں اور میں یہ دریا میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم تو اسے پہنچا دے۔ اللہ، کتنے ان کے ایمان مضبوط تھے۔ اللہ پھر اس نے نا وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کشتی مل جائے تو میں وہاں چلا جاؤں۔ تو یہاں تو یہ ہوا کہ یہ لکڑی کے اندر پیسے رکھ کے، دینار رکھ کے نا تو چلا گیا، اور وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا تھا نا، جب اس نے دیکھا نا کہ ہمارا آج کا وعدہ ہے، وقت پورا ہو گیا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا، تو وہ بھی دریا کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور مجھے میری رقم دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھی جو آئے گا۔ مگر جب شام ہونے لگی اور کوئی کشتی اس کی طرف نہ آئی تو یہ واپس لوٹنے لگا۔ تو کنارے پر اس نے ایک لکڑی دیکھی جو اس نے سمجھا کہ حال ہی ہاتھ تو میں نے گھر جانا ہی ہے، تو یہ لکڑی لے جاتا ہوں، جا کے گھر اس کو جلاؤں گا اور کام آ جائے گی، اس کو سکھا لوں گا، جلانے کے کام آئے گی۔ تو گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھن کھنا کھن کھنا کھن گرتے ہیں نا، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تب میں نے یہ واقعہ سنا تھا، مجھے تب سمجھ نہیں تھی آتی کہ کیا ہم سن رہے ہیں، لیکن جب میں نے ابھی دوبارہ پڑھا نا، ہاں جی میں نے سنا ہوا تھا، تو اب میں نے جب پڑھا نا تو مجھے اتنی خوشی کا واقعہ تھا، ہم نے چھوٹے ہوتے سنا تھا، تو مجھے بہت بھی ہے تھی اور ان کے اتنے توکل تھے تیرے اوپر۔ تو جب اس نے گنی تو 1000 تھی، تو پھر اس کی نا وہ پیج جس کے اوپر وہ پرچی لکھی ہوئی تھی، جسے اس کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو پڑھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نام پہ تجھے، اللہ کو ضمانتی بنا کے یا ضامن بنا کے تجھ سے لیا تھا، قرض لیا تھا، تو میں نے واپس دے دیے۔ تو اسے جب اس نے پڑھا تو پھر ایک دن وہی شخص آیا اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجئے آپ اپنی رقم اور مجھے معاف کر دیں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی، اور آج کشتی ملی ہے تو آپ کی رقم لے کر حاضر ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے بھجوائی تھی، میں کہہ چکا ہوں کہ میں آیا تھا لیکن کشتی نہیں ملی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اپنی رقم واپس لے جاؤ اور لے جاؤ، خوش ہو کر لے جاؤ، آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر مجھے دی تھی، اللہ پر توکل کر کے تم نے ڈالی تھی نا، تو وہ اللہ نے مجھ تک پہنچا دی ہے اور میں نے اپنی رقم پوری وصول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، وہ بھی کتنا ایماندار تھا، وہ بھی اللہ والا تھا،
دونوں ہی ایک جیسے تھے، دونوں نیک تھے. تو مطلب یہ ہے. تو اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری شریف میں 7 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے. امام بخاری نے مختلف اس سے مسائل اخذ کیے ہیں. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ قرض، اب دیکھیں نا، ادھر انہوں نے نہ کسی اور کو گواہ کیا ہے، نہ انہوں نے لکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو امین جانتا ہے تو اس کی رقم کو اس تک واپس پہنچا دینا چاہیے. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو معاملات ہے نا لکھنے والے، فرمایا کہ لکھنے والا جو ہے عدل و حق کے ساتھ لکھے، وہ لکھنے میں کمی نہ کرے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لکھنے والا ہے وہ زیادہ لکھ لے، جس نے قرض دی ہے اس سے زیادہ لکھ لے، یا جو لکھوا رہا ہے وہ جتنا لیا اسے کم لکھوائے. تو اللہ اس کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ لکھنے والا عدل و حق کے ساتھ لکھے، کتابت میں کسی فریق پر ظلم نہ کرے، ادھر ادھر کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ لین دین والے دونوں متفق ہو کر لکھوائیں. وہی لکھے جو لکھا پڑا شخص ہو، معاملے کو لکھنے سے وہ انکار بھی نہ کرے. جب اسے لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ لکھ دیں. جس طرح اللہ کا اس پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے، اسی طرح وہ بھی لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر یہ بھی احسان کرے اور ان کے معاملے کو لکھ دیا کریں. اب حدیث کے اندر ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، کسی گرے پڑے کا کام کر دو. یعنی یہ بھی ایک صدقہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کاتب پر لکھ دینا اس آیت کی روح سے واجب ہے. جس طرح اللہ نے کہا کہ لکھنے والا جو ہے وہ عادل ہو، سمجھدار ہو، یعنی انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہو. اب آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو لکھنے والا نا اس کو جب بلایا جائے تو اگر وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے تو لوگ کہیں نہیں تم ابھی آؤ. کسی کو پابند نہیں کرنا. ہم اپنے معاملے کو مؤخر کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن جس سے لکھوانا ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا کہ یہ فارغ ہے یا نہیں فارغ. اللہ اکبر. تو آگے فرمایا کہ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرے، نہ کمی بیشی کرے، نہ خیانت کرے. پھر فرمایا کہ اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا یا کمزور ہے. ہم نے پڑھا نا کہ اگر جس کے اوپر حق بنتا ہے وہ مطلب جس نے کہنا ہے وہ کمزور ہے یا ضعیف ہے یا اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے تو اس کا ولی جو وہ لکھوائے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، یعنی سمجھا نہیں سکتا معاملہ لین دین کا، تو لکھوا بھی نہیں صحیح سکتا، اسراف کرنے کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا، یا کمزور ہے یا بچہ ہے یا حواس درست نہیں ہے یا جہالت اور کند ذہنی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا، تو جو اس کا ولی ہے، جو بڑا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ اس معاملے کو لکھوائے. پھر فرمایا کہ کتابت کے ساتھ شہادت بھی ہونی چاہیے. لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی مقرر کرو. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات گواہ کرنے کے ساتھ لکھنا بھی کہا ہے، کیونکہ گواہ جو ہے وہ بھی کبھی کبھار بک جاتے ہیں یا غلط بیانی کر جاتے ہیں، تو لیکن لکھا ہوا جو کبھی بھی کہیں بھی نہیں جاتا. تو گواہ شہادت بھی ہونی چاہیے تاکہ معاملہ خوب مضبوط ہو جائے، بالکل صاف ہو جائے، واضح ہو جائے. اور فرمایا 2 مردوں کو گواہ کر لیے جائیں. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. ممن ترضون من الشہداء، فرمایا جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، مسلمان ہوں اور انصاف پرست ہوں، یعنی اچھے انسان ہوں جو گواہ ہیں. تو اگر گواہ 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 عورتوں کو ایک مرد کی قائم مقام کرنا عورت کی عقل کے نقصان کے سبب ہے اور اس کے دین کے سبب، نقصان کے سبب سے. جیسے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت کہ تم صدقہ بہت کیا کرو اور کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو. میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تم بہت زیادہ تعداد میں جاؤ گی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ تم جہنم میں تم عورتوں کو زیادہ جلتے دیکھا ہے کہ تم کفر کرتی ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کا کفر کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تکفرن العشیر، تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتے ہو. یہاں پہ کفر ناشکری کے معنی میں. تو فرمایا کہ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ہے کہ ہم جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن تان زیادہ کرتی ہے، تم لعنت زیادہ کرتے ہو. ہم نے دیکھا نا کہ اکثر عورتیں بچوں کو گالیاں، لعن تان، برے القاب، برے الفاظ، یا پھر کسی سے اگر ناچاکی ہو جائے تو بد کلامی پہ اتر آتی ہیں، بد زبانی پہ. تو فرمایا کہ تم لعنت زیادہ بیچتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ باوجود عقل
اور دین کی کمی کے مردوں کی عقل کو مارنے والی تم سے زیادہ کوئی اور ہو. یعنی تم عورتیں عقل کے کام ہونے کے باوجود اور دین کے کم ہونے کے باوجود بھی سمجھدار آدمی کی عقل کو کھو دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دین کی اور عقل کی کمی کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کی کمی تو اس بات سے ظاہر ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ایام حیض میں نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ ہی روزہ رکھتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو 2 عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام بنایا. اور گواہوں کی نسبت فرمایا کہ یہ شرط ہے کہ وہ عدالت والے ہوں، یعنی عادل ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، غلط نہ لکھتے ہوں. اللہ پر. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف میں گواہ کا ذکر ہے نا، وہاں عدالت کی شرط ضروری ہے کہ وہ عادل ہونے چاہیے، انصاف پرست ہونے چاہیے. لفظوں میں وہاں یہاں پہ لفظوں میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ عادل ہوں، یعنی عربی نہیں لکھی، لیکن جہاں پہ آئی معنی یہی ہے کہ گواہ جون سے بھی وہ عادل ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، بالغ ہونے چاہیے، مسلمان ہونے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں نا گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کریں. جیسے ہے نا ادھر ولا بشہداء اذا ما دعوا، فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار بھی نہ کریں. یعنی جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس معاملے پر گواہ رہو تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسے کاتب کی بابت بھی یہی فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ معنی یہ ہے کہ جب گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، یعنی جب اس سے واقعہ پوچھا جائے تو وہ خاموش نہ رہے بلکہ جو حق بات ہے وہ بیان کر دیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اچھے گواہ وہ ہیں جو بغیر پوچھے ہی گواہی دے دیا کریں. یعنی جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو بغیر پوچھنے کی گواہی دے دیں. یہ بڑے اچھے گواہ ہوتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ بہترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور وہ گواہی دینے بیٹھ سے. یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ اب ایک معاملہ خراب ہو رہا ہے یا کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، تو ایک آدمی کے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے دیکھا تھا، تو وہ ایسی گواہی دے کے لوگوں کے 2 خاندانوں کے یا 2 قوموں کے درمیان ایسی لڑائی پیدا کر دے تو وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے مسند احمد میں ایک حدیث ہے. اب یہ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا کہ گواہ مقرر کر لو جب تم کوئی بھی معاملہ کرو، کوئی بھی لین دین. اس میں ایک اور بڑا اچھا بہت مزے کا بہت دلچسپ واقعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے ایک گھوڑا خریدا، اور عرابی ایک دیہاتی آدمی کو کہتے ہیں، اور عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ جا رہا تھا تاکہ میں یعنی راستے میں تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی گھوڑا بیچنے لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آیا تو آپ نے اس سے خرید لیا. راستے میں بات ہے ہوئی تو فرمایا کہ آؤ تم میرے ساتھ میرے گھر تک، میں تمہیں وہاں سے جا کے نا تمہاری رقم ادا کرتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی میں آگے نکل گئے کہ میں جلدی جلدی جا کے نا اس کے پیسے اس کو ادا کروں، اور وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا. تو لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گھوڑا بک گیا. تو لوگوں نے قیمت لگانی شروع کی، یہاں تک اس نے بھی نہیں بتایا کہ میرا یہ گھوڑا بک گیا. لوگ قیمت لگا رہے ہیں، تو جتنے داموں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھیجا تھا نا اس سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی آدمی سے گھوڑا خریدا اور عرابی آپ کے پیچھے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جلدی جا رہے تھے کہ میں اس کی رقم اس کو ادا کروں. تو بعد میں نا وہ آدمی عرابی پیچھے پیچھے تھا، تو لوگوں نے اس کے گھوڑے کی نا قیمت لگانی شروع کی. تو اس نے جب دیکھا نا کہ جتنے قیمت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدا نا اس سے زیادہ اس کی قیمت لگ گئی ہے، تو عرابی کی نیت بدل گئی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا کہ اگر تو اس نے کہا کہ گھوڑا جو ہے نا اسی وقت نقد دے کر لے لو، تو میں اور یا پھر میں کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا. عرابی آدمی نے کہا کہ اگر آپ مجھے ابھی اسی وقت پیسے دیتے نا پھر میں آپ کو گھوڑا دوں گا، ورنہ کیونکہ اس کو پتا تھا پیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نہیں اور اس کی قیمت زیادہ رکھ چکی تھی. اس نے کہا کہ یا پھر میں ابھی کسی اور کے آگے گھوڑا بیچ دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رک گئے اور فرمانے لگے تو اسے میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو اس کو بیچا ہی نہیں. اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غلط کہتا ہے، تیرے اور میرے درمیان یہ معاملہ ہو چکا ہے. اب لوگ ادھر ادھر سے نا بیچ میں بولنے لگے. اس گوار نے کہا اچھا
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خرید لیا تو آپ کوئی گواہ لائیے. اب اس وقت جب دونوں میں سودا ہوا تھا کوئی گواہ بھی نہیں تھا، تو گواہ لائی کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں گھوڑا بیچ دیا. تو مسلمانوں نے ہر چند کہا کہ بدبخت آپ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق ہی تو نکلتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا چلا جا رہا تھا کہ گواہ لاؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور عرابی کے اس قول کو سن کر فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اس گھوڑے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھیج دیا. انہوں نے گواہی دی تھی کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا. تو آپ اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو فروخت کر چکا ہے. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ خزیمہ یہ شہادت تم دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو؟ تم میرے اور اس کے درمیان تم گواہ تو تھے نہیں. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی تصدیق اور سچائی کی بنیاد پر میں نے گواہی دی ہے کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو چنانچہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آج سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. یعنی یہ ان کو شان ملی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو گواہ ہے وہ سچا ہونا چاہیے، عادل اور حاکم ہونا چاہیے. بس اس حدیث سے خرید و فروخت پر گواہی جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ضرور ہونی چاہیے. اور پہلے بھی میں بتا دوں کیونکہ فرض نہیں ہے، اگر امین جانتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے. لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ کسی کی نیت بدل سکتی ہے اور ویسے کوئی پتہ نہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ سودا بازی کرنے والا جو ہے وہ بھی مکر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو اگر سودا کرتے ہو تو گواہ مقرر کر لو یا پھر کوئی کاتب ہونا چاہیے، کاتب بھی ہو گواہ بھی ہو. آگے اگلا مسئلہ ہے اگلی آیت میں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. فرمایا کہ اگر تم سفر میں اور لکھنے والا نہیں ہے تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، یعنی گروی. وہاں اگر آپس میں ایک دوسرے پر فرمایا اگر آپس میں ایک دوسرے پر امن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا تو گناہ گار دل والا ہے. جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، اور تم جو کچھ کرتے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ رہن ہے، گروی کا مسئلہ، تحریر اور گواہی. یعنی بحالت سفر اگر ادھار کا لین دین ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے یا ملے مگر قلم اور دوات نہ ہو یا کاغذ وغیرہ نہ ہو تو پھر یعنی سارے مسائل ہو سکتے ہیں، پھر رہن رکھ لیا کرو. اور جس چیز کو رہن رکھنا ہو اسے حقدار کے قبضے میں دے دو جس سے قرض لیے. مقبوضہ اس کے لفظ سے استدلال کیا گیا کہ رہن جب تک قبضے میں نہ آ جائے لازم نہیں ہوتا، جس کے قبضے میں آ گیا اس کے اوپر رہن لازم ہے. اب جس انسان نے، بعض لوگ کسی کے پاس اپنا زیور گروی رکھتے ہیں، بعض اپنے جانور رکھتے ہیں، بعض اپنے مکان رکھتے ہیں، جس نے اپنی چیز گروی رکھی ہے وہ اس کے پیسے لے کے اس سے قرض لے کے استعمال کر رہا ہے، لیکن جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر اس نے گھر کی گروی رکھا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرے گا، اگر اس نے زیورات کوئی چیز ایسی گروی رکھی ہے وہ استعمال نہیں کرے گا. ہاں اگر اس نے جانور گروی رکھا ہے جیسے بھینس ہے، گھوڑا یا کوئی جانور، تو اس کا گھوڑے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے، کوئی اپنے کام کاج کر سکتا ہے. گائے بھینس ہے گروی رکھی ہے تو اس کا دودھ وغیرہ پی سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ چارہ بھی ڈال رہا ہے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اب گروی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوئے تھے اس وقت آپ کی زرہ مدینے کے ایک یہودی کے پاس تھی، ابو شہم اس کا نام تھا. 30 وسق جو کے بدلے میں گروی رکھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے لیے تھے. اللہ اکبر. یعنی اب اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہانہ زندگی بسر نہیں کی، سادگی کی زندگی بسر کی ہے، بلکہ اپنی زرہ جو تھی یہودی کے پاس گروی رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو لے کر آئے تھے. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جسے امانت دی جائے اسے خوف الہی رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کرنے کی ذمہ داری اس ہاتھ پر ہے جس نے کچھ لیا ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کے اوپر فرض ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، نہ اس میں خیانت کرو، نہ اس کے اظہار کرنے سے رکو.
اگر تمہیں بلایا جاتا ہے. اب ایک واقعہ ساتھ اس بارے میں آتا ہے کہ دو آدمی تھے مسلمان، اور ان میں ایک عیسائی تھا. دو آدمی تھے، عیسائی تھے، ایک مسلمان تھا. راستے میں مسلمان کو موت کا وقت آ گیا، اس کے پاس کچھ سامان بھی تھا، تو اس کے پاس مسلمان نہیں تھے گواہی کے لیے. اور اس نے جو مسلمان تھا نا، اس کا نام بدیل تھا، اور جو ایک تیمداری تھا، اور دوسرا ایک اور تھا. یہ دو عیسائی تھے. تو اس نے اپنا سارا سامان اور سامان کی ساری لسٹ لکھ کے نا تو اس کے اندر رکھ دی، اپنے سامان کے اندر. اور انہوں نے اس کے اندر سے ایک چاندی کا پیالہ نکالا اور اس کو بیچ دیا، اور جا کر ان کا سامان واپس دیا. انہوں نے جب لسٹ دیکھی تو اس کے اندر ایک پیالہ نہیں تھا، بہت قیمتی پیالہ تھا. تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے پیالہ نہیں لیا. اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اگر ایک بندہ تمہارے سامنے جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تمہیں شک ہے کہ یہ غلط قسم اٹھا رہا ہے، تو پھر تمہارے خاندان میں جس کا سامان غصب ہوا ہے، چوری ہوا ہے، وہ اس گھر کے دو آدمی قسم اٹھائیں گے اثر کے بعد کھڑے ہو کے کہ ہم اس کی قسم پر قسم دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس ترکیب سے اکثر لوگ جو ہے گناہ سے بچ جائیں گے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے. انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم تمہاری قسم کی کوئی تمہاری قسم کا اعتبار نہیں کرتے، کوئی یقین نہیں رکھتے، تم غلط بولتے، تم جھوٹ بولتے. پھر وہ پیالہ مکہ میں پکڑا بھی گیا تھا، جہاں جا کے انہوں نے بیچا تھا وہاں سے پھر وہ مل بھی گیا تھا، تو ان کی چوری پکڑی گئی تھی. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے تو اس کی قسم پہ دو بندے ایماندار عادل، جس طرح میں نے پہلے بتایا، وہ قسم اٹھا کے اس کی قسم کو رد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا بھی اور گواہی کو چھپانا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کچھ کاموں سے منع کر رہے تھے، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، فلاں فلاں، وہ ساری حدیث انشاءاللہ بیان کروں گی تفصیل سے، وقت ختم ہو رہا ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ الا وقول الزور، جب آپ سچ میں فرماتے نا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو ایسے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہے کوئی خاندان کا آدمی ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اپنا نقصان بھی ہو جائے پھر بھی عدل و انصاف کرنا ہے، رشتہ داری نہیں دیکھنی، اپنی آخرت دیکھنی ہے، اپنی قبر دیکھنی ہے. اپنے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں، یا قبر میں اکیلے ہم نے جانا ہے تو ہم اپنے آپ کو نقصان میں، عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گناہ سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ہر حکموں پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.